اور میں زندگی میں اتنا بڑا ہجوم نہیں دیکھا. کوئی کہتا 15 لاکھ تھے, کوئی کہتا 20 لاکھ تھے, کوئی کہتا 40 لاکھ تھے. مجھے نہیں پتا کتنے لاکھ تھے, لیکن اتنا پتا تھا جدھر نظر اٹھاتے تھے انسانوں کا سمندر نظر آتا تھا. اور بازار ہوں, گلیاں ہوں, مکانوں کی چھتیں ہوں, ایک ہجوم بے قراں تھا اور ایک ہجوم عاشقاں تھا, اور محبتوں کے انوکھے مناظر تھے اور عقیدتوں کا ایک روپ تھا. لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اگر پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرتے یا صدر ہاؤس کی طرف مارچ کرتے تو پھر ایک اینٹ بھی نہ بچتی. میں کہتا ہوں کہ تم لوگ پاکستان بنانے والے ہو اور پاکستان کے امن کی ضمانت بھی ہو. جبکہ جذبات بکھرے ہوئے تھے اور حکومت نے سخت ظلم اور زیادتی کی تھی اور ان کی فریاد کوئی سننے والا نہیں تھا, اور چوتھا ستون میڈیا بھی خاموش تھا اور بے بسی کی تصویر تھی, تو اس بکھرے ہوئے اجتماع کو کنٹرول کرنا کوئی تماشا لبے بام نہیں تھا. لیکن میں ان لوگوں کی حکمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے دانائی کے ساتھ اتنے بڑے اجتماع کو پر منظم منتشر کیا, اور ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا, ایک گاڑی کے شیشے نہیں ٹوٹے, اور ایک دکان نہیں جلی. ہم دکانوں کو کیوں جلاتے؟ یہ ہماری دکانیں ہیں. بسوں کو کیوں جلاتے؟ یہ ہماری بسیں ہیں. اور ہم کیوں ایسا نقصان کرتے؟ ہم اس وطن کے باسی ہیں, اور نہ ہم نے ماضی میں کیا ہے اور نہ آئندہ ہم ایسا مزاج رکھتے ہیں. آج بھی جلوس نکلیں گے, پر امن ہوں گے. ہمارے مشائخ, ہمارے علماء یہ کبھی ایسا کوئی مزاج نہیں رکھتے, یہ امن کی ضمانت دیتے ہیں. علامہ نورانی نے ایک زمانے میں کہا تھا جب لوگوں نے گنیں اٹھا لیں اور جہادی تنظیمیں بن گئیں تو ان سے کہا کہ حضرت ہماری جماعت میں بھی کوئی جہادی تنظیم ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا ہماری جہادی تنظیم فوج جو ہے. تو کسی نے کہا حضرت یہ تو کل لوگ چھا جائیں گے اور ہمارے اوپر آ جائیں گے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, اگر ہم بھی گنے اٹھا لیں پھر امن کی ضمانت کون دے گا؟ اس لیے ہم پرامن لوگ ہیں, پرامن لوگ ہیں. لیکن ہمیں مایوس کیا ہے حکومت نے. ہم نے صرف ایک فریاد کی تھی کہ اس کو چھوڑ دو. تم نے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑا, تم نے کرپشن کرنے والوں کو چھوڑا, تمہاری جیلوں کے دروازے توڑ کر اور دیواریں توڑ کر بڑے بھیانک مجرم بھاگ گئے, تم کچھ نہ کر سکے اور بے بسی کی تصویر بنے رہے. یہاں کتنے کتنے قاتل اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دامن پہ قتل کے داغ ہیں, تم ابھی تک ان کو جیل کیا تھانے نہیں بلا سکے. تمہاری ہمت اتنی ہے کہ جو ہے وہ بڑے بڑے قاتل, 200 آدمیوں کا قاتل آج بھی میڈیا کے اوپر چیختا ہے اور تم بول نہیں سکتے ہو. ہم کہتے تم نے قاتلوں کو چھوڑا, قاتل تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کے چلے گئے, تمہاری جیلوں کی دیواریں توڑ کے چلے گئے, اور تمہارے بچے قتل کر کے غیر ملکی قاتل چلے گئے. ہمارا ایک ہی غازی ہے, تم اس کی دیت لے لو, اسے چھوڑ دو. چونکہ اگر تم نے اس کو قتل کیا تو تم پاکستان کی تاریخ بدلو گے. پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عاشق رسول کو پھانسی دی جائے, اور پاکستان کی عظیمت کی تاریخ جو ہے سرخرو تاریخ ہے. پوری دنیا کے سامنے ہم سرخرو ہیں. میرے بہت سارے لوگ ملنے والے انڈیا میں ہیں اور پیر بھائی بھی ہیں, تو اس واقعہ کے بعد ان کے میسج آنے مجھے شروع ہوئے, اور کچھ لوگوں نے وہاں کے اخبارات کے تراشے بھی مجھے بھیجے. تو میں ان سے شرمندہ ہو رہا تھا کہ یہ وطن تو محبت رسول کا وطن ہے, یہ تو کریا عشق رسول ہے. تو کیا اس وطن کے اندر ایسا ہو گیا جس کا کم از کم ہم نے نہیں سوچا تھا؟ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ کبھی ہوگا بھی نہیں, کہ یہ بے غیرت تو یہ ہیں, ہمیں اس بات کا یقین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں کہ غازی کو پھانسی لگائیں. اگرچہ یہ مغربی پریشر کی وجہ سے چھوڑیں گے بھی نہیں, لیکن پھانسی لگانے کی بھی جرأت اور حماقت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے وہ کر دیا. اب پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں اور 295 کا قانون ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اب یہ سب کچھ ان سے توقع کی جا سکتی ہے. لیکن یہ 295 کا قانون ختم تو تب کریں گے جب رہیں گے. میری بات لکھ لو, میری بات سن لو. یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم نے غازی کو پھانسی لگا لیا, تم انتظار کرو عرش کا رب تمہارے ساتھ کرنے والا کیا ہے, تمہارے ساتھ اب سلوک کیا ہوگا. ہم تو مجبور لوگ ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکے. لیکن جس کے رسول کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کے جرم کے اندر غازی کو شہید کیا گیا ہے, وہ رب بڑا غیرت مند ہے. اور تم انتظار کرو عرش کا رحمان تمہارے ساتھ اب کرتا کیا ہے. تم کہتے ہو علماء کو جیلوں میں ڈال دو جیلوں میں, اب باقی بچا کیا ہے, اب باقی رہ کیا گیا ہے.
اب تم انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ رب کرتا کیا ہے اور تمہارے ساتھ حال کیا ہوتا ہے. تم رسوائی اور ذلت کے اس مقام پہ پہنچو گے اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دنیا دیکھے گی اور تم رسوا ذلیل ہو جاؤ گے. اور غازی کل بھی زندہ تھا، غازی آج بھی زندہ ہے، اور اس کا نام بھی باقی ہے، اس کا پیغام بھی باقی ہے. اور یہ بھی سن لو کہ غازی اگر چلا گیا ہے، جب غازی علم الدین کو شہید کیا گیا نا تو ایک ہندوؤں نے جلسہ کیا، کہا کہ ایک شخص اٹھا تھا، ہم نے اس کو مار دیا ہے، اب ہم جو چاہیں کریں. تو ایک مسلمان جلسے میں بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کرو جو کرنا ہے، غازی خود گیا ہے، چھرا چھوڑ کے گیا ہے، وہ ہم نے ساتھ دفن نہیں کیا، وہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے. تو یہ مت سمجھو کہ ہماری غیرت مر گئی ہے. کتنے غازی پیدا ہو گئے ہیں، کتنے لوگ تیار کر گیا، اس کے جنازے میں کتنے لوگوں کو حرارت ایمان کی دی ہے. تم نے غازی کو مارا نہیں، غازی کو زندہ کیا ہے. اگر تم چھوڑ دیتے تو شاید تحریک کمزور ہو جاتی، لیکن تم نے قتل کر کے اس تحریک کو مضبوط کر دیا ہے. تم نے اس کو پانی دیا ہے، اب یہ تناور درخت بنے گا. تم اپنی خیر مناؤ، 295 سی کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اللہ کے فضل سے. ہر دور کے اندر ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کی ناموس پہ، حضور کے پیار پہ، حضور کی محبت پہ پہرا دیا. تو جب حضور علیہ السلام کی ناموس کے قانون کو کالا قانون کہا گیا اور ایک گستاخہ جس کی گستاخی ثابت ہو گئی اور وہ عدالت سے سزا پا چکی تھی، تو اس کے سر پہ جا کے شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اور تجھے کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے، ہم تیرے ساتھی ہیں اور تجھے جیل کی سلاخوں سے باہر نکالیں گے. اور پھر مقدمہ درج کروانے کے لیے رجوع کیا گیا ایسے شخص کے خلاف جس نے مسلمانوں کی دل آزاری کی اور اہانت رسول کی حوصلہ افزائی کی. تو پھر چونکہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ کمزوروں پہ اثر انداز ہوتا ہے، طاقتوروں پہ اثر انداز نہیں ہوتا. ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ 3 قتل کر کے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے. یہاں کتنی کرپشن کرنے والے مگرمچھ جو ہیں وہ اس طرح بچ کے نکلتے ہیں کہ جس طرح کعبے سے غسل کر کے آئے ہوں، تو بالکل پاکیزہ ہو کے نکل جاتے ہیں. اور پھر استثناء حاصل ہے صدر کو بھی اور گورنر کو بھی. تو قانونی چارہ جوئی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی. پھر اللہ نے ایک شخص کو طاقت دی، وہ ذات کا تو سپاہی تھا لیکن اس نے ایسا کام کیا کہ تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑ گیا. غازی ممتاز حسین قادری کے جنازے میں میں خود شامل ہوا ہوں. میں نے حج بیت اللہ کیا ہے اور میں نے حج کے بعد اتنا بڑا اجتماع زندگی میں نہیں دیکھا. تا حد نظر سروں کا سمندر تھا اور عقیدتوں کا ہجوم تھا، اور لوگ جنازے کی چارپائی کو جو ہے وہ بلکہ چارپائی نہیں ایمبولینس کو چھو لینا بھی اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے کہ اگر ہاتھ ہی مس ہو جائے تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے. یہ ہوتی ہے شان، یہ ہوتی ہے عظمت، یہ ہوتا ہے بانک پن. جب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر معتزلہ نے ظلم کیے اور حاکم وقت بھی ان کے زیر اثر آ گیا اور امام کو جیل میں لے جایا گیا، تو حضرت امام احمد بن حنبل پر جب کوڑے برسائے جا رہے تھے تو آپ نے کہا جو ظلم کرنے ہیں کر لو، آج ہم لاچار ہیں، آج ہم مجبور ہیں، اور سیاسی قوت، شوکت و حشمت، طاقت، فوجیں، جج سب کچھ تمہارے پاس ہیں. آج یہاں ہماری کوئی نہیں سن رہا، ہم لاچار ہیں، لیکن وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ شَهُودُ الْجَنَائِزِ، لیکن تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلے جنازے ہی کریں گے. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. جب گورنر کا جنازہ پڑھا جانے لگا تو اس وقت ان کو جنازہ پڑھانے والا امام نہیں مل رہا تھا. شاہی مسجد کے امام سے کہا، اس نے کہا جناب میں نہیں آ سکتا. گورنر ہاؤس کے امام نے کہا نوکری چھوڑ سکتا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا. داتا صاحب مسجد کے امام کو کہا گیا، اس نے کہا یہ تعلق میں اپنے منہ پہ کیوں ملوں. تو 100 لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا. انہوں نے کہا جی ہم جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، آمادہ نہیں ہیں. اللہ اکبر. پھر ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا، لیکن اس نے شرط پہ جنازہ پڑھایا کہ مجھے اس کے بعد غائب کر دینا، مجھے پاکستان نہ رہنے دینا. اور اس کا جنازہ 3 سیکنڈ میں پڑھا گیا اور پتہ ہی نہیں کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا، وہ کیا جنازہ ہونا تھا. اور غازی ممتاز قادری کا جنازہ ابھی گھر پہ تھا تو گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. کہاں کہاں تک لوگ تھے
اور آج وہ تصویریں بولتی ہیں، میڈیا نے تو نہیں دکھایا، چونکہ میڈیا کہتے ہیں چوتھا ستون ہے، لیکن اس چوتھے ستون کے اندر سریہ اتفاق فاؤنڈری کا لگا ہوا ہے، تو اس نے نہیں دکھایا اور نہیں دکھانا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس فقیر کا جنازہ ہوا۔ اور میں نے بڑے بڑے جبہ و دستار والے مشائخ کو، جن کے پاس وقت لینے جائیں تو وقت نہیں ملتا، مجمع کے اندر دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس ایمبولینس کو ہاتھ ہی لگا لیں کہ اس فقیر کا جنازہ ہے، اور پھر جس ڈھب سے وہ جنازہ آیا اور جس شان و شوکت سے آیا، تو آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے، اور دل تھے کہ سینوں میں لرز رہے تھے، اور ہجوم بے قرار تھا، تا حد نظر لوگوں کا ہجوم تھا، اور عقیدتوں کے منظر نامے تھے، اور سسکیاں، اشک، آہیں اور جو ہے وہ غم مسرت کی کیفیات کا ہجوم۔ ایک طرف دکھ تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، اور دوسری طرف اس کی قسمت پہ رشک آ رہا تھا کہ ہفت اقلیم کے شہنشاہ کو وہ اعزاز نہ ملا ہوگا جو اعزاز اس فقیر کو نصیب ہو رہا ہے۔ وہ ایک گمنام سپاہی، اسے کون جانتا تھا زمانے کے اندر، آج مشائخ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ بیٹھا ہوا تھا، آج وہ دلوں کے اوپر راج کر رہا تھا، آج کلیجے اس کو دیکھ کر کے اور اس کے تربت کو دیکھ کر کے اور اس کے جنازے کو دیکھ کر کے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کیا انوکھی داستان تو نے رقم کی، یار دنیا سے تو چلے جانا ہی ہے، مرنا تو ساروں نے ہے، لیکن کس بانک پن سے وہ شخص گیا کہ جب گیا تو زمین کے ذرے بھی سلام کر رہے تھے، آسمان کے ستارے بھی سلام کر رہے تھے۔ اہل علم و دانش، اہل فکر، صاحب رائے اور عوام کیا عقیدتوں کے مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے۔ تو جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ غازی ممتاز کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہیں آئے۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ دو ہی باتیں، یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا عاشق رسول زندہ رہے گا۔ دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ زندہ رہیں۔ ہماری زندگی بے ترتیب کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہمارے شب و روز غیر مرتب کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہماری زندگی کے تیور جو ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتے؟ یہ دن بد نصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن بد نصیب دن ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھے۔ بالخصوص جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی، جب مسٹر ہیمپر اور لارنس آف عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے۔ ادھر ہمارے حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے، انہی دنوں کا مرثیہ پڑا ہے۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئین کا بھی نظارہ کر اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کباب، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ بہت چیزیں ہم نے برداشت کی، بہت کچھ ہم نے برداشت کیا، ہمارے ساتھ ان 2-4 اشیاء میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو برداشت کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ۔ جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہتا ہوں، وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک۔ ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہے، اور کتنے سال گزر گئے، ایک وہ حکمران تھے آج بھی دلوں کے تخت پہ بیٹھے۔ سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے، کتنی جرأت آمیز ہے، اور کتنی غیرت والی کہانی ہے۔ انگلستان کے شہزادوں نے، ریجی نارڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک کر کے ان کا سامان لوٹا، اور حاجیوں کو اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ دریدہ دہنی جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے، وہ غصے سے دانت پیستا تھا، اس کی رگیں پھول گئیں، اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دے۔ اور پھر پڑھیں تاریخ سلطان ایوبی کی،
آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپتے. سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. عشرت کرنے والے حکمران سنیں، یہ تھے حکمران، یہ تھے تخت و تاج کے مالک. 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا. وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا. آنکھوں کی آگ نکلی پھر محاذ پہ. اس نے وہ بارود والی ہانڈیاں تیار کی، بہت کچھ کیا اس نے دن رات. واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے، جاتا ہے محاذ پہ ڈٹ جاتا ہے. 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری کی. انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے ہیں گرفتار ہو. بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی. نائٹس کو پانی کا آپ خورا دیا، کہا جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں، جسے آپ خورا دیتے ہیں پانی کو اسے امان دیتے ہیں. ہم سفارتی آداب جانتے ہیں، بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، تمہیں آزاد کرتے ہیں. لیکن جب ریجینالڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گیا. وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے باندھ سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہوئے کہا، او کتے، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے. محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر لے گا. اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی. سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی. حضور خواب میں ملے، کہا نور الدین 2 کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں. سلطان اسی وقت اٹھا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا. 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے. 40 لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع، کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ. مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا. پھر سارے مدینے کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا. لیکن جو 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے. کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا 2 صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، وہ نہیں آئے. کہا بلاؤ. بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا، یہ تو وہی. کہا ادھر کیا لینے آئے ہو؟ کہا اللہ اللہ کرتے ہیں. کہا چلو. ان کے حجرے میں چلا گیا، دیکھا تو قالین بچھا ہوا ہے، کوئی آثار نہیں ہے. قالین اٹھایا، نیچے پٹا پڑا ہوا. اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی. وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہے تھے. سارا دن مٹی نکالتے، رات کو بقیع کے قبرستان میں پھینکا. اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے، اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ آئے. تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا، اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے. اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہیں وہ جذباتی کر لینے والے ہیں. سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا اور روتا روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری، کروڑوں انسان بچتے ہیں، آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی.